اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک مفتی صاحب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے کشف المحجوب کی ایک عبارات کو ڈیفینڈ یا دفاع کرنے میں انہوں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث انہوں نے پیش کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ گستاخی ہے تو یہ حدیث میں جو لکھا ہوا ہے یہ بھی گستاخی ہے۔ تو یہ میرے شک میں انجینئر محمد علی مرزا کو جواب دینے میں، پھکی دینے میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اس کو ہم دیکھیں گے، اینالائز کریں گے کہ کیا ان کی بات میں کوئی دم ہے، کیا ان کی بات میں کوئی سچائی ہے کہ ہم ان کی بات یا ان کی جو لاجک ہے ہم اس کو آگے لے کے ہم چل سکتے ہیں۔ تو کشف المحجوب، جیسے میں نے اپنی ایک پریویس انگلش ویڈیو میں نے دکھائی بھی تھی کہ وہ لکھتے ہیں کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، جیسے ان کی نظر ایک عورت پر پڑی تھی، اور یہ جو بات ہے یہ اصل میں جو فیبریکیٹڈ جو بائبل ہے اس میں یہ فل واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک صبح وہ اٹھتے ہیں اور وہ ایک عورت کو دیکھتے ہیں اور اس عورت کے ساتھ وہ زنا کرتے ہیں اور وہ عورت وہ پریگننٹ ہوتی ہے۔ تو یہ فل واقعہ وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، جو میں نے پریویس ویڈیو میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، جیسے کہ ان کی نظر ایک عورت پر پڑی تھی اور وہ عورت اپنے شوہر پر حرام ہو گئی تھی، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اپنے بیٹے جو حضرت زید بن حارث تھے ان کی بیوی پر، حضرت زینب پہ پڑی، اور وہ ان کے لیے، مطلب کہ اپنے شوہر کے لیے وہ حرام ہو گئی تھی۔ اب اس کو وہ ڈیفینڈ کرتے کرتے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ گستاخی ہے، مطلب کہ اگر کشف المحجوب میں جو بات لکھی ہوئی ہے اگر وہ گستاخی ہے تو جو صحیح مسلم میں بات لکھی ہوئی ہے پھر یہ بھی گستاخی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی نظر ایک عورت پر پڑتی ہے جو آپ کو پسند آ جاتی ہے تو آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں اور اس کے ساتھ صحبت کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے میں لکھی ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا کہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا تھا اور اس کے بعد وہ اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے اپنی بیوی سے صحبت کی۔ تو وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی گستاخی ہے۔ پھر اگر کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے وہ گستاخی ہے تو یہ بھی گستاخی ہے۔ یہ گستاخی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ صحیح مسلم میں جو حدیثیں ہیں ان کے ساتھ ایک سند ہے؟ ہم ان حدیثوں کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں تھرو اے چین آف نریشن، لیکن جو بات کشف المحجوب میں لکھی ہوئی ہے کیا ہم اس کو ویریفائی یا کنفرم کر سکتے ہیں؟ اب اس میں جو پہلا حصہ ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر ایک عورت پر پڑی۔ یہ جو واقعہ ہے کیا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ کیا یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ کسی اسلامک سورس سے یہ کیا ثابت ہے؟ ان اوتھینٹک ون، کوئی اوتھینٹک، کوئی صحیح سورس کے ساتھ، یا اس کا کوئی بیسس ہے اسٹوری کا؟ کیونکہ یہ جو اسٹوری ہے یہ ہمیں تو فیبریکیٹڈ بائبل سے ملتی ہے جس کو ہم یقین نہیں کر سکتے، جس کا ہم یہ ویریفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ بائبل میں اور بھی بہت سی اسٹوریاں لکھی ہوئی ہیں جہاں پہ جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، ان کے بارے میں گستاخانہ وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو بیٹیاں تھیں انہوں نے اپنے باپ کو، جو نبی تھے، ان کو شراب پلا کے تو ان کے ساتھ وہ زنا کرتی ہیں۔ تو اگر آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ بات اگر آپ وہاں سے لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی بات لیں۔ پھر تو کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ چیز گستاخی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک حل بتا رہے ہیں کہ اگر ایک انسان کی، ایک مرد کی نظر ایک عورت پر پڑتی ہے جو اس کو پسند آتی ہے تو وہ اپنے گھر جائیں اور اپنی بیوی کے پاس جائیں، تو اس میں کون سی گستاخی ہے؟
اب دیکھیں اس سے پہلے کی بات ہم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو وہ اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ روزہ رکھے. ٹھیک ہے، آپ روزہ رکھیں. اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہو تو آپ روزہ رکھیں گے. اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کا جو دھیان ہے وہ کسی اور چیز پہ لگے گا. ٹھیک ہے، آپ اپنے روزے کی وجہ سے آپ کا جو باڈی میں جو انرجی ہوتی ہے وہ کم ہوگی، تو اس وجہ سے آپ زنا کے بارے میں سوچیں گے نہیں. آپ کو بس یہی ہوگا کہ یار مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے. دس از واٹ دا فل تھنگ با روزہ از. روزہ جو فاسٹنگ ہوتا ہے، جو روزہ ہوتا ہے، اٹ از مینٹ ٹو ہیلپ یو کنٹرول یور ڈیزائرز. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حل بتایا تھا کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ روزے رکھیں. تو پھر شادی کے بعد کا ہمیں بتایا کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ میں ہیں جہاں پہ آپ نے ایک عورت کو دیکھا ہے اور وہ آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ واپس اپنے گھر جائیں اور اپنی بیوی کے ساتھ آپ صحبت کریں. یہاں پہ گستاخی کہاں پہ ہوئی ہے؟ اچھا آگے چلتے ہیں. اب کشف المحجوب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس عورت پر پڑی اور وہ عورت اپنے خاوند کے لیے، اپنے شوہر کے لیے وہ حرام ہو گئی، جبکہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے. دس از اے لائی، دس از 110% لائی. یہ جھوٹی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں، حدیث میں اس کا ایک فل واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بات کیسی ہوئی تھی. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے بیٹے کو، دا اڈاپٹڈ سن، ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو طلاق نہ دیں. یہ اصل میں اللہ کی مرضی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ خواہش نہیں کی تھی کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، یا نہ کبھی ان کی نظر ان کے اوپر پڑی تھی کہ وہ سوچیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے اور میری شادی ان کے ساتھ ہو جائے. یہ اصل میں دس واز پارٹ آف دا پلان. جیسے اللہ پلان کرتا ہے ویسے دس از ہاؤ ایوری تھنگ ہیپنز. تو یہ اللہ کی مرضی تھی، جبکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا اور ان کو اچھی لگ گئی تھی اور انہوں نے خواہش کی کہ یہ میرے لیے حلال ہو جائے. گستاخی وہاں پہ بنتی ہے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں. بات تو پہلے یہ ہے کہ جو کشف المحجوب میں یا یہ غلطی ہے یا یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ صحیح مسلم سے آپ ملا نہیں سکتے. مجھے پتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا جس سے آپ لوگوں کو آپ سیٹسفائی آپ کر سکیں، اس وجہ سے آپ جا کے صحیح مسلم کی حدیث کو جا کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ گستاخی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی آنکھ یا ان کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی تھی اور ان کو وہ اچھی لگ گئی تھی اور پھر وہ گھر گئے تھے اور انہوں نے صحبت کی. اس میں گستاخی کہاں پہ ہے یہ مجھے بتائیں. اس حدیث سے یہ ثابت ضرور ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو ہمارے جیسا ہی بنایا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کوئی سٹیٹس ہمارے جیسا ہے، مطلب کہ ان کا ہز سٹیٹس از ویری ہائی. ان کا جو سٹیٹس ہے وہ تو بہت ہائی ہے، لیکن ان کا جو باڈی تھی، ان کی جو ڈیزائر تھے وہ بھی ہمارے جیسے تھے. لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں، یا اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتے. He will never follow his own desires. یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے اللہ ان کو کہتے ہیں وہ ویسے ہی کرتے ہیں. تو اس میں جو آپ صحیح مسلم کی جو آپ یہ حدیث نکال کے آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کشف المحجوب میں اگر یہ گستاخی ہے تو پھر یہ بھی گستاخی ہے. I'm sorry to say مفتی صاحب، مفتی راشد محمود رضوی صاحب، I'm sorry but you are wrong here. I'm sorry but you are wrong. آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اصل میں جو یہ بات لکھی ہوئی ہے کشف المحجوب میں، اس میں دو نبیوں کی گستاخی ہو رہی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے. اگر آپ دوسری بات تو چھوڑیں نا، آپ پہلی بات پہ آ جائیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ اسلامک سوچ سے کہاں سے یہ ثابت ہے؟ یہ تو بائبل میں لکھی ہوئی ہے جو فیبریکیٹڈ بائبل ہے. تو یہاں پہ دو نبیوں کی گستاخی ہو رہی ہے، اور انسٹیڈ آف ڈس ایگرینگ یا اس کو کنڈیم کرنا، آپ نے جا کے اس کا دفاع کیا ہے اور آپ نے صحیح مسلم سے آپ نے اس کا دفاع کیا کہ اگر یہ بات ہے تو صحیح مسلم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو یہ پھر یہ بھی گستاخی ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کی اصل میں پھکی یہ چلتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میری ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے کہ آپ دوبارہ سے اس چیز پہ آپ ریسرچ کریں اور اپنا جو کنکلوژن ہے وہ دوبارہ سے آپ چیک کریں کہ کیا جو میرا یہ
نتیجہ ہے یا جس نتیجے میں پہنچا ہوں، کیا یہ صحیح ہے کہ ایک بابے کی کتاب کو بچانے کے لیے میں نے ایک حدیث کا استعمال کیا ہے کہ جو اس میں بیٹھتی نہیں ہے؟ کیونکہ the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم he is a role model for the whole of Ummah. جبکہ اگر ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گزرے گی نہیں نا، ہم کو کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ how he did this، یا ہمیں کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ ہم اس چیز کو آگے کیسے لے کے چلیں۔ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آزمائش گزری ہے، اور انہوں نے اس آزمائش سے انہوں نے ایسے سے کیا ہے یا ویسے کیا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کو ابھی اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے۔ So Allah has made the Prophet sallallahu alaihi wasallam like a normal human being with a high status. But Allah has also made him special کہ وہ گناہ نہیں کرتے. He has the entire help of Allah subhanahu wa ta'ala. تو مفتی صاحب میری بات یہ مان جائے، دوبارہ سے ریسرچ کریں اور کسی کا دفاع نہ کریں پلیز. So جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.